الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈیلے اور پیارے بندوں، گزشتہ ہفتہ ہم نے سنا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے جو عہد و میثاق لیے تھے، اللہ تعالی نے پھر دوبارہ ان کی یاد دہانی فرمائی کہ ہم نے تمہیں احکامات دیے، تم نے لینے سے انکار کیا تو کوہ طور کو لا کر سروں پر کھڑا کر دیا کہ احکامات کو ورنہ کوہ طور تمہارے سروں پر ڈال دیا جائے گا. تو لوگ ڈر کے مارے اس وقت انہوں نے قبول کر لیا اور پھر دل ہی دل کہنے لگے کہ سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں مگر ہم نافرمانی کریں گے، ہم فرما برداری کرنے والے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ان کا جو دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، گویا کہ ہم اللہ کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک دم پسندیدہ ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں عذاب نہیں دیں گے، جنت صرف ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہمارے علاوہ ہر ایک کو عذاب ہوگا، یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے انہیں گویا کہ مباہلے کے لیے دعوت دی، اگر تم اتنے ہی سچے ہو اپنے دعوے میں، اپنے قول میں، تو چلو، دنیا تو مشکل کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے، کھانے کے لیے کمانا پڑتا ہے، دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. جنت تو آرام آسائش کی جگہ ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آرام آسائش کی جگہ رہے، اور تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ وہ تمہارا حق ہے. تو چلو موت کا سوال کرو اللہ سے، اگر تم حق پر ہو تو اللہ ہمیں موت دے دے، اگر ہم حق پر ہیں تو تمہیں موت آ جائے تاکہ تم جنت سے فوراً قریب ہو جاؤ. مگر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْا، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. الغرض آج جو تلاوت کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی بنی اسرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے. اس کی وجہ جیسے کہ بار بار آپ حضرات نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی جو یہودیوں کو تھی اس کی کوئی خاص بڑی وجہ نہیں تھی، بس وجہ اتنی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو پیدا فرمایا. بنی اسرائیل میں آخری نبی آنا چاہیے تھا، آئے نہیں، بنی اسماعیل میں آ گئے. یہ بات یہودیوں کو ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلے عام دشمنی کا اعلان کر دیا تھا. لہذا یہی وجہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جبرائیل کا تو کام ہی کیا تھا، ہم حکم دیتے کہ جا کر فرمان پہنچا کر آئیں، جبرائیل جا کر ہمارا پیغام ہمارے نبیوں کو پہنچاتے تھے. تو جبرائیل سے دشمنی کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے دشمنی کا اعلان کرتا ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا کھلا دشمن ہوں. اور پھر ایک حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے کھلے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. پھر آگے آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی کھلی آیتیں نشانیاں دی تھیں، مگر پھر بھی یہود اس کا انکار ہی کرتے رہے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. آیتوں سے تفسیر کو
منطبق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نبی جی آپ یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی جبرائیل کا دشمن ہوگا، حالانکہ جبرائیل اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن اتارتے، ان کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں، ان کا کوئی اس میں قدرت نہیں، طاقت نہیں کہ وہ اس کے علاوہ کوئی کام کر سکیں، جو اللہ کا حکم ہوا جبرائیل اس کو پورا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی اور یہودیوں نے ان سے جو دشمنی اختیار کی، اس کی وجہ صاف صاف طور پر ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز یہ دیا تھا کہ اکثر انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ ان کے لیے فخر کی بات تھی، اعزاز کی بات تھی، عزت و قابلیت کی بات تھی، اور یہ لوگ اس انتظار میں تھے چونکہ تورات اور ان کی کتابوں میں آیا ہوا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو یہ اسی انتظار میں تھے کہ وقت قریب آ چکا ہے آخری نبی کے آنے کا، لہٰذا اب آخری نبی آئیں گے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، اور ہمیں آخری نبی یعنی نبوت کے محل، نبوت کے عمارت کی آخری اینٹ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگی، اس کی عزت و شرفیت بھی ہمیں ملے گی۔ اور وہ لوگ جو ان کے علاوہ جو عرب تھے، بنی اسماعیل تھے، انہیں وہ لوگ جاہل سمجھتے تھے، ان پڑھ، امی کہا کرتے تھے انہیں، کہتے کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے، ہم اہل کتاب ہیں، اور تم لوگ ان پڑھ ہو کے تمہارے پاس کوئی کتاب، کوئی شریعت نہیں ہے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوئے، عرب کے لوگوں میں سے، یہودیوں اور بنی اسرائیل میں سے پیدا نہیں ہوئے، تو ان لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے دشمنی اختیار کی، اور یہی وجہ بنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی کہ یہودی حضرات یہ کہنے لگے کہ اللہ نے جبرائیل کو نبوت دے کر بھیجا تھا کہ جا کر بنی اسرائیل میں اس کو دے دیں، مگر جبرائیل سے غلطی ہو گئی اور جبرائیل نے اس کو لے جا کر بنی اسماعیل میں دے دیا۔ جبرائیل غلطی کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ہماری عزت پر داغ لگا، ہماری شرافت ختم ہوئی، اس لیے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی کرنے لگے۔ یہ مفسرین حضرات نے اس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی کا واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ پھر آگے یہ جو آیت نازل ہوئی، اس آیت کا شان نزول بھی مفسرین حضرات نے لکھا ہے، بڑا اہم شان نزول ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینہ کے اندر چونکہ اکثر یہودی رہا کرتے تھے اور ان کے بڑے بڑے علماء تھے، ان کے راہبین ہوا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری ہوئی، اس وقت یہودیوں کے ایک بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ اپنے باغ میں پھل چننے کے لیے گئے ہوئے تھے، بڑے عالم تھے، متقی پرہیزگار تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ان کے اندر تھی، لہٰذا جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سنے اور انہوں نے ساری نشانیوں کو دیکھا کہ ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تھیں، اب وہ پھل چننے کے لیے گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہو گیا، پھر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ سنا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں آپ سے 3 سوال کروں گا جن کے جواب نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، اگر آپ نے ان تینوں سوالوں کے جوابات دے دیے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک حکم دیا، بیٹھے، بات چیت ہوئی، انہوں نے سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ اس سے مراد قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ جنت کے اندر جنتی کو سب سے پہلے کھانے کیا غذا دی جائے گی، کیا ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، کس چیز سے کی جائے گی؟ تیسرا سوال یہ کیا کہ وہ آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے نومولود بچہ، نیا پیدا ہوا بچہ، نومولود بچہ کبھی
ماں کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے تو کبھی باپ کی مشابہت اختیار کرتا ہے. ہوتا ہے نہیں بچے جب پیدا ہوتے ہیں کبھی ماں کے چہرے پر کبھی باپ کے چہرے پر. تو انہوں نے یہ 3 سوال کیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جوابات لے کر آئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ رب العزت عطا فرماتے تھے. لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام جوابات لے کر آئے، جوابات بتلا دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دینے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور ان سوالات کے جوابات بتلا گئے. جیسے ہی جبرائیل کا نام لیا تو عبداللہ ابن سلام نے کہا جبرائیل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جبرائیل آئے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ جبرائیل تو تمام فرشتوں میں یہودیوں کے بڑے دشمن ہیں، یہودیوں کے بڑے دشمن ہیں جبرائیل. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی من کان عدوا لجبریل فإنه نزل على قلبك. 2 آیتیں اتری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیتیں پڑھ کر کہ جو جبرائیل کا دشمن ہوگا اللہ دشمن ہے. جبرائیل سے دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے، ان سے دشمنی کی کوئی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دیے. پہلا جواب یہ فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ مشرق کی طرف سے ایک آگ نکلے گی، مشرق کی طرف سے ایک آگ نکلے گی اور تمام لوگوں کو ہانکتے ہوئے دوڑاتے ہوئے مغرب کی طرف لے جائے گی. یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہوگی. پھر دوسرا سوال ان کا جو تھا کہ جنت میں سب سے پہلے جنتی کو کیا غذا دی جائے گی، مہمان نوازی کس سے کی جائے گی؟ تو فرمایا کہ جنتی کو سب سے پہلے مچھلی کا کلیجا اور اس کے جگر کا غذا بنا کر پیش کیا جائے گا. مچھلی کی کلیجی اور اس کے جگر کی غذا بنائی جائے گی، اللہ رب العزت بنا کر جنتیوں کے سامنے پیش فرمائیں گے. یہ پہلی غذا ہوگی. اور پھر تیسرا سوال جو تھا کہ بچے، نومولود بچے کبھی ماں کی شکل پر یا کبھی باپ کی شکل پر کیوں مشابہت اختیار کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد کا پانی یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کیے ہیں، اس سے مراد ہے منی. مرد کا پانی جب عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ مرد کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کی شکل کے مشابہ ہوتا ہے، ناک، چہرہ، آنکھیں مرد کی طرح. اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ، نومولود بچہ، بچی جو بھی ہو، وہ ماں کی شکل کے مشابہت اختیار کرتے ہیں. جب یہ 3 جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے بغیر چو چرا کیے کہ بغیر کسی ٹال مٹول کے اپنے وعدے کے مطابق فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں.